صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو جو دو چار لفظ بولوں حق اور سچ بولنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور پھر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، اسی وجہ سے بالکل مختصر وقت کے اندر ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنا مشن اور مقصد لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم لوگوں نے کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ کون سی بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا نماز پڑھو؟ نہ، نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے۔ زکوٰۃ دو؟ نہ۔ جہاد کرو؟ اللہ کے نبی جہاد پر جا رہے ہیں، ایک مشرک بھی ساتھ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میرا کلمہ بھی پڑھا ہے یا نہیں؟ جو مشن میں لے کر آیا ہوں وہ مشن بھی مانا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی مشن تو نہیں مانا پر آپ سے پیار بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے پیار اور محبت کی ہمیں ضرورت نہیں، پہلے میرا مشن مان، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں وہ پیغام مان، تب جا کر تجھے میری محبت کام آئے گی۔ تو وہ مقصد اور مشن میرے نبی کا کون سا تھا کہ جس مشن پر میرے نبی کو پتھر کھانے پڑے؟ وہ کون سا مشن تھا جس مشن کی خاطر اللہ کے نبی نے اپنے دندات مبارک شہید کروائے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اللہ کریم فرماتے ہیں اے انسانوں اعبدوا، وحدوا، عبادت تو کرتے تھے لیکن میرا جی عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے آ کر اعلان کیا کائنات والوں، مکہ والوں، یہودیوں یا عیسائیوں جو بھی ہوں، میرا عزیز اللہ کے نبی آ کر اعلان کرتے ہیں عبادت تو کر رہے ہو لیکن شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کا۔ وحدوا، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ جس وقت ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانو گے، اس وقت میرا جی تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ پچھلے سال والا جملے یاد ہے نا، اللہ لا الہ الا ہو، وہی سلسلہ وہی بات آ کے جا رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کے اندر کسی نبی کو، کسی ولی کو،
کسی پیر کو، کسی چھوٹے کو یا بڑے کو شریک نہ کرو، وحدو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کون سا اللہ ہے، کون سا رب ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ربکم الذی خلقکم، وہ رب ہے تمہارا جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس طریقے پر پیدا اکیلے اللہ نے کیا، پیدا کرنے کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس ہی طریقے پر اعبدو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے میرا عزیز؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس وقت تک بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرے گا، غیر اللہ کو اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر شریک کرے گا، نماز پڑھے گا پھر بھی لعنت برسے گی، قرآن کی تلاوت کرے گا ثواب نہیں ملے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جو عمل بھی کرے گا ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ اجر اس وقت ملے گا میرا عزیز جس وقت ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی غیر کو شریک نہیں کرے گا۔ جتنی مرضی ہے عبادت کر لو، لیکن یاد رکھو اللہ کی ذات کے ساتھ اگر کسی غیر کو شریک بناؤ گے تو تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ غیر کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ کریم شرک والے بندے کی عبادت کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ زمین کا آسمان درہم برہم ہو جائے گا لیکن مشرک بندے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے یاد رکھو اپنا عقیدہ صاف کرنا ہے۔ جس وقت تیرا اور میرا عقیدہ میرا بھائی صاف ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اس وقت ہمیں باقی اعمال کام آئیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ریت کے ذرہ برابر بھی میرے اعمال نامے کے اندر اگر شرک والی گندگی لے آیا، ساری زندگی کی نمازوں پر پانی پھیر دوں گا، ساری زندگی کی حج اور زکوٰۃ پر پانی پھیر دوں گا، اگر ایک ریت کے ذرہ برابر بھی میرے دربار کے اندر شرک والی گندگی لے آیا۔ اللہ اکبر، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیوں عبادت کا حکم دیا؟ کیوں عبادت کرنے کی، ایک اللہ کو پکارنے کا حکم دیا؟ اس وجہ سے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے آگے بھی میرا عزیز اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، آخر پہ جا کر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا۔ یہ سب کچھ نعمتیں اللہ آسمان سے بارش برسا کر زمین سے اپنی نعمتیں پھل وغیرہ دے رہا ہے، اور تمہیں اللہ کی ذات نے پیدا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اور ظالم دنیا کے اندر بھی قانون ہے، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، تجھے پیدا کرنے والا بھی میں اللہ، تجھے رزق دینے والا بھی اللہ، پھر اتنا تو خیال کرنا فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو آ کر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو دنیا والوں کا کلام ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر میرا پاک پیغمبر یہ میری کتاب کے اندر جو میں اللہ نے نازل کی ہے اس کتاب کے اندر شک کرتے ہیں میرا پیغمبر، پھر انہیں کہنا، اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی مثال، پھر اللہ نے فرمایا قرآن نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ۔
صرف تم نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی بلاؤ. شہداءکم، اللہ کے علاوہ جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو نظریں اور نیاز کا مالک سمجھ رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کو بھی پکارتے ہو، اولاد دینے کا مالک سمجھ رہے ہو، دور سے پکارتے ہو یا نزدیک سے پکارتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو بھی بلاؤ نا. شہداء، اب سمجھنے والی بات ہے میرا عزیز، اللہ نے لفظ شہداء کیوں ذکر کیا؟ اللہ نے شہداء اس وجہ سے ذکر کیا کہ ان کا عقیدہ تھا جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ حاضر اور ناظر ہیں. ان کا یہ نظریہ تھا جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، لات کی ہو، منات کی ہو، چاہے کسی نبی ولی کی ہو، سورج کی ہو، چھوٹی کی ہو، بڑی کی ہو، پیر کی ہو، فقیر کی ہو، عالم کی ہو، جاہل کی ہو، ان کا یہ نظریہ تھا یہ ہر جگہ موجود ہیں، حاضر اور ناظر ہیں. اللہ نے فرمایا شہداءکم، بلاؤ نا اپنے کو، بلاؤ نا اپنے معبودوں کو. اللہ کریم اگر آسان لفظوں کے اندر میرا عزیز سمجھ لیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر پورا ٹل لگا دے، اگر جتنا مرضی ہے زور لگا دے میرا پیغمبر، قرآن تو قرآن رہا، سورت تو سورت رہی، ایک آیت کے مقابلے کے اندر ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکو، اور یہ بھی بات پکی ہے کبھی بھی لا نہیں سکتے ہو میرا عزیز، قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی ایک آیت نہیں لا سکتے. اللہ کریم فرماتے ہیں جب نہیں لا سکتے پھر ڈر جاؤ نا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ. کون سی جہنم کی آگ ہے میرا عزیز؟ اعدت للکافرین، جہنم کی آگ سے ڈرنا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن میرا عزیز آج دنیا کی آگ ہے، اس آگ کا ایندھن لکڑیاں ہیں، پٹرول ہے، گیس ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، انسان تو جہنم کے اندر جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ پتھروں نے جہنم کے اندر کیوں جلنا ہے؟ اللہ جہنم کے اندر پتھر کیوں جائیں گے؟ اس کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں میرا عزیز، ایک مطلب تو یہ ہے یہ پتھر اس وجہ سے اللہ کریم جہنم کے اندر جلائیں گے، اس پتھر کی وجہ سے آگ جو ہے جلدی لگتی ہے، اس پتھر کی وجہ سے آگ جلدی لگتی ہے، اور جتنا جلے گا بدبو زیادہ ہوگی جہنمیوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ دوسرا مطلب، دنیا کے اندر جن کی مورتیاں بنا کر، جن کی تصویریں بنا کر، پتھروں کی تصویریں بنا لی، اب یہ نہ سمجھنا میرا عزیز کہ صرف عبادت بتوں کی کرتے ہیں، ویسے کوئی شکل بنا دی، نہ میرا عزیز،
بیت اللہ کے اندر تو مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بھی بت بنایا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر بھی بت بنایا ہوا تھا۔ ان بتوں کو پکارتے تھے، اور جن جن پتھروں کی مورتیاں بنا کر پکارے، کل اللہ کریم نے جہنم کے اندر ان مورتیوں کو بھی جہنم کے اندر جلانا ہے، ان پتھروں کو بھی جہنم کے اندر جلانا ہے۔ کیوں اللہ کریم نے جلانا ہے؟ اللہ کریم نے اس وجہ سے جلانا ہے تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ ہم جن کے سامنے کھڑے ہو کر جن کی عبادت کیا کرتے تھے، آج تو وہ بھی جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ جب وہ جہنم کے اندر جل رہے ہیں تو ہم کون سا بچ سکتے ہیں؟ لہذا میرا عزیز، یا ایھا الناس اعبدوا، ایک اللہ کی عبادت کر، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ، ایک اللہ کی ذات کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ، ایک اللہ کی ذات کو سننے والا سمجھ، ایک اللہ کی ذات کو اولاد دینے والا سمجھ، ایک اللہ کی ذات کو میرا عزیز پوری کائنات کا خالق سمجھ، ایک اللہ کی ذات کو اپنا مالک اور خالق سمجھ۔ اگر اللہ کی ذات کے اندر کسی غیر کو شریک کیا، آج کل تو میاں لوگ کہتے ہیں یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ نہ میرا پیارا عزیز، ہم نبیوں کے گستاخ نہیں ہیں، ہم نبیوں کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا نبی نبی ہے، نبی الہ نہیں ہو سکتا، ولی ولی ہے، ولی الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبیوں کو بھی جس وقت ضرورت پڑی اللہ کریم سے مانگا، کسی غیر کے دربار پر اللہ کے نبی بھی نہیں گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہڈیاں بانچ ہو گئی، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نئے نئے کرشمے دیکھتے ہیں میرا عزیز، اگر ان کے اندر جائے تو بات لمبی ہوگی۔ اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اے میرے اللہ، جب تو یہ کچھ کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے تجھے کیوں پکارا؟ انک سمیع الدعاء، اے میرے اللہ اس وجہ سے پکارا کہ دعا کو آپ سننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو پکار رہا ہوں کیونکہ آپ جو پکار میری سنتے والے ہیں۔ اسی وجہ سے جب پکار سننے والا اللہ اور انسان کو اولاد دینے والا اللہ، پھر حاجت روا اور مشکل کشا اور عبادت کے لائق بھی ایک اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ربنا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار يا مجير يا مجير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ آمین اجمعین۔